السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ام سلیم یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق فهل علی المرأة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء الى آخر، متفق علیہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے، خصوصاً انسانوں کی رہنمائی، ہدایت، ان کی بھلائی کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ انسان جسمانی روحانی طور پر بالکل فٹ رہتا ہے جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کی سنت، آپ کے اسوہ حسنہ کو فالو کر رہا ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زندگی ایک معتدل زندگی گزرتی ہے۔ میرے بھائی، جو میں حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہا تھا، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہاں مشکات شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 433، صحیح بخاری کے اندر اس کا نمبر ہے 130۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین، ان کے گھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا انس خادم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، تو وہ ایک مرتبہ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، حق بات جیسی بھی ہو، اس کے اندر جیسی بھی حیا کی بات ہو، اس کو ایک تہذیب کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے جب وہ اس کو احتلام ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی دیکھے، یعنی اپنے کپڑوں پر جسم سے باہر پانی دیکھے، تو ضرور اس پر غسل واجب ہوگا۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو اور کس وجہ سے اس کے بچے کی مشابہت ہوتی ہے۔ یاد رہے، مرد کا جو پانی ہے وہ مرد کی پیٹھ کی طرف سے آتا ہے، اور عورت کا پانی جو ہے وہ چھاتی کی طرف سے آتا ہے۔ جب یہ دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بنتا ہے۔ اس بات کو زیادہ طول دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور جب اس کو احتلام ہو اور وہ دیکھے صبح کہ اس کے کپڑوں پر کوئی پانی کا کچھ نشان ہے، تو پھر اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اگر نشان نہیں ہے تو اس پر غسل نہیں ہوگا۔ دوسرا، غسل کا طریقہ میں نے کل آپ کو بتا دیا۔ غسل حیض اور غسل نفاس، اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو طریقہ غسل جنابت کا ہے۔ حیض 5 سے 8 دن کے اندر، عورت کو 1 مہینے کے اندر یہ حیض کا خون آتا ہے۔ جو ہی وہ پاک ہو، فوراً وہ غسل کرے اور نماز پڑھنی شروع کر دے، کیونکہ حیض کے دنوں کے اندر اس کو نماز کی معافی ہے بالکل، البتہ روزے کی قضا ہے۔ اسی طرح نفاس ہے، ضروری نہیں کہ وہ نفاس 40 دن تک وہ نماز روزے سے رکی رہے۔ جب بھی نفاس یعنی بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد جو خون چلتا ہے، وہ جب بھی ختم ہو
تو فوری طور پر اس کو چاہیے، خواہ وہ 20 دنوں کے بعد پورا ہو جائے، ختم ہو جائے، خواہ 30 دنوں کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے، خون اس کا آنا بند ہو جاتا ہے، تو عورت کو فوراً پاک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں جو پاک رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، کیونکہ انسان جب پلید ہو، پاک نہ ہو، تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا دل کرتا ہے عبادت کی طرف۔ تو اس لیے یہ چند ایک مسائل ضروری میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آگے ہم انشاءاللہ چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کا طرز عمل انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔